حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر مختلف آسمانی اور تاریخی کتابوں میں مختلف ناموں سے ہوا ہے۔ آپ کے نام، صفات، واقعات ہر مذہب میں الگ انداز میں بیان ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ لیا گیا جہاں آپ کو ادریس کہا گیا، جبکہ توریت میں ہنوک، انجیل میں انوخ اور یونانی نام ترفیس تھا۔ قرآن و حدیث کے مطابق آپ سچے نبی اور صبر کرنے والے تھے۔ ابن کثیر کے مطابق آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت ملی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کی نسل سے تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں جنریشن سے تعلق رکھتے تھے اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت شیس بن آدم کی نسل آپ کی قوم تھی جو بیبلون میں آباد تھی، جو کہ آج کے عراق میں واقع ہے۔ بابل ایک قدیم شہر تھا جہاں انسان ابتدائی تہذیبوں میں رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مصر ہجرت کی۔ شروع میں آپ کی قوم حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتی رہی۔ وہ توحید پرست، عبادت گزار اور سادہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے جہاں علم اور اخلاقیات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور قوم کے لوگ آہستہ آہستہ شیطان کے غلبے میں آ گئے۔ انہوں نے دنیا سے محبت شروع کی، غرور تکبر بڑھا، ظلم و فساد عام ہوا اور لوگ شرک، جادوگری اور بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ جب شیطان کا غلبہ بڑھ گیا تو اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے قوم کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے اور زیادہ تر لوگ دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر مال و دولت کے پجاری بن چکے تھے۔ بہت سے بد عمل لوگ وہ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی نسل سے تھے، جنہوں نے شرک، جادوگری، موسیقی، شراب، زنا اور فحاشی کو فروغ دیا۔ قابیل کی نسل کے لوگ زیادہ تر میدانی علاقوں میں آباد تھے جہاں دنیا کی آسائشیں زیادہ تھیں، جبکہ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل کے لوگ پہاڑی علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ روایات کے مطابق قابیلی گروہ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت، اصلاح اور جہاد کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو کئی طاقتور سردار اور رہنما آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کو جھٹلایا، تمسخر کا نشانہ بنایا اور نیک لوگوں پر ظلم کیا، لیکن آپ نے صبر اور جہاد کے ذریعے ان کا سامنا کیا اور دنیا میں گناہوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد آپ نے کیا۔ یہ دنیا کا پہلا لشکر تھا جو اللہ کی رضا کے لیے برائی کے خلاف تلوار اٹھا رہا تھا، اور بعض روایات کے مطابق جہاد میں استعمال ہونے والے ہتھیار آپ نے ہی ایجاد کیے، جن میں تلوار، نیزہ اور ڈھال وغیرہ شامل ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا تنظیمی جنگی لشکر تھا جو نبی کی قیادت میں برائی کے خلاف نکلا اور اللہ نے ان کی مدد کی اور باطل کی قوت کو توڑ دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85-86 میں فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے ان سب کو اپنے رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اسلامی روایات اور تفسیری اقوال کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے لوگوں کو تحریر لکھنے کا علم سکھایا۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے کتابت فرمائی اور لوگوں کو لکھنے کا طریقہ سکھایا، جبکہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس کو اللہ نے حکمت، علم اور صنعتوں کا علم دیا۔ آپ نے قلم ایجاد کیا اور تحریر و حساب کے اصول وضع کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک ابتدائی نسل کے لوگ جانوروں کی کھالوں یا پتوں سے جسم ڈھانپتے تھے، لباس کی سلائی کا تصور نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے کپڑوں کی سلائی کی اور انسانوں کو لباس سینے کا طریقہ سکھایا۔ کچھ مفسرین کے مطابق ادریس کا مطلب ہے بہت درس دینے والا۔ آپ نے کیونکہ تحریر کا فن سکھایا، خیاطی یعنی سلائی ایجاد کی اور صنعتوں کی بنیاد رکھی، اس لیے وہ ادریس کہلائے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے آسمانوں کے نظام کو غور سے دیکھا اور اس کے علم کو مرتب کیا۔ تاریخ طبری کے مطابق حضرت ادریس کو اللہ نے آسمانوں کی معلومات اور سیاروں کی حرکت کے مشاہدے کا علم دیا۔ آپ پہلے انسان تھے جنہوں نے اوقات، مہینے، موسم، چاند کی منازل، دن اور رات کا حساب لگایا۔ تاریخ طبری کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے ریاضی، ناپ تول، پیمائش کے اصول، چاند اور سورج کی گردش کے حساب کو متعارف کروایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا علم فلکیاتی مشاہدات اور وقت کے نظام پر مبنی تھا، جو کہ سائنسی اور جائز پہلو رکھتا ہے۔ بعض کمزور اور غیر اسلامی روایات رمل یعنی ستاروں کے ذریعے غیب کی باتیں بتانے کے علم کو حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ اپنے علم میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ مریم آیت نمبر
56-57 میں ارشاد ہے، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا، یقیناً وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بعض مفسرین نے اللہ کی طرف سے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھانے سے مراد لیا ہے کہ اللہ نے انہیں بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جبکہ کچھ مفسرین مثلاً امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو اس طرح اٹھایا گیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کہا گیا کہ ان کو جسم اور روح سمیت اٹھایا گیا۔ ابن عباس، قتادہ اور دیگر مفسرین نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان چہارم پر زندہ اٹھایا گیا اور وہ وہی موجود ہیں۔ حوالہ کے طور پر وہ صحیح بخاری میں موجود واقعہ معراج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی طور پر زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور اب وہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ واللہ عالم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرانے لے گئے۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی، جو زمین پر آنے کے لیے اتر رہے تھے۔ دونوں فرشتوں نے حضرت ادریس کے بارے میں بات کی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ادریس کہاں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری پشت پر، جس پر حضرت اسرائیل حیران ہوئے کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کی روح قبض کر لوں، اور اس طرح چوتھے آسمان پر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ توریت میں چیپٹر نمبر 5 جینیسس آیت نمبر 23-24 میں لکھا گیا، اور اخنوخ کی عمر 365 برس ہوئی، اور اخنوخ خدا کے ساتھ چلتا رہا، پھر وہ نہ رہا کیونکہ خدا اسے لے گیا۔ بائبل نیو ٹیسٹمنٹ چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 5 میں ذکر ہے، ایمان ہی کے سبب سے اخنوخ اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور وہ نہ پایا گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا۔ مسلم علماء کے اس سلسلہ میں 2 اقوال ہیں۔ نمبر 1، وہ زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے اور وہاں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح قیامت تک رہیں گے۔ نمبر 2، وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہیں وفات ہوئی، یعنی ان کی قبر آسمان میں ہے، زمین میں نہیں۔ جبکہ مفکرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے زمین پر وفات پائی اور یہیں مدفون ہیں۔ واللہ عالم۔ اسرائیلی روایات میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ایک کتاب بک آف انوک منسوب ہے، جس میں جنت، دوزخ، جزا سزا، امتوں کی تباہی اور نجات کی پیشین گوئیاں، آخری زمانے میں آنے والے نجات دہندہ کا ذکر ہے۔ لیکن اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جو قرآن و حدیث اور اسلامی روایات کے بالکل خلاف ہیں، جس میں فالن اینجلز کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر آ کر غلط کام کیے۔ فرشتے اللہ کی نوری اور معصوم مخلوق ہیں، وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیلیات کی نہ تصدیق کرو اور نہ رد کرو۔ صحیح بخاری کے مطابق جو اسرائیلیات قرآن و سنت کے موافق ہوں انہیں قبول کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ وہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی روایات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب اہل کتاب تمہیں کوئی بات سنائیں تو نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام صبر، علم اور کردار کے اعلیٰ نمونہ تھے۔ آج دنیا میں انسان جو کچھ سیکھتا ہے، لکھنا، علم حاصل کرنا، کپڑے پہننا، یہ سب حضرت ادریس علیہ السلام کی وراثت ہے۔ وہ نبی جسے اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔